ساتھ تحریک انصاف کی رہنما ڈاکٹر یاسمین صاحبہ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ یاسمین صاحبہ آپ سے پوچھنا یہی چاہیں گے کہ اب تک 6 حلقوں کے اندر لیڈ برقرار ہے پی ٹی آئی کی، لیکن ملتان سے شکست فیس کی ہے آپ نے، تو ریگریٹ کر رہے ہیں اس فیصلے کو کہ وہاں سے عمران خان صاحب نے کاغذ داخل نہیں کروائے؟ میرا خیال ہے بات یہ ہوتی ہے ریگریٹس کا تو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ یہ جب آپ الیکشن لڑتے ہیں تو ہار جیت تو ہوتی ہے، اور ہم 20 سیٹیں جو تھیں ہماری، جب یہ 20 ضمنی الیکشن کی سیٹیں ہوئی اس میں بھی ہم 15 جیتے نا، تو یہ تو ایکسپیکٹڈ ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی سیٹ تو نکالیں گے۔ آخر 13 پارٹیاں اکٹھی چل رہی ہیں، وہ ایک پارٹی تھوڑی ہے۔ اس طرف ایک طرف تحریک انصاف ہے، ادھر سارا محلہ اکٹھا ہوا ہے، وہ سارا اتنا 13 پارٹیاں ہیں نا وہاں۔ اگر وہاں پیپل پارٹی کھڑی ہوئی، اٹ از بینگ سپورٹڈ بائی نون لیگ اینڈ از بینگ سپورٹڈ بائی جتنے لوگ ان سے سپورٹ کر رہے ہیں، تو نیچرلی اٹ ول میک لٹل ڈفرنس۔ ہاؤیور ایک چیز تو ہمارا موقع تو سامنے آ گیا ہے کہ عمران خان، سارے ایک طرف عمران خان ہے، دوسری طرف 13 پارٹیاں، اس کے باوجود عمران خان از لیڈنگ ان میجورٹی آف سیٹس۔ اور ایون جو ہماری وہ ہے پی پی کی سیٹس ہیں، ان پہ بھی دیکھ لیجئے کہ اس وقت 2 سیٹوں پہ ہم لیڈ کر رہے ہیں، ایک پہ ہم برابر چل رہے ہیں۔ تو دس بائی اٹ سیلف شوز کہ لوگوں کا جو عمران خان کا موقف اس کو لوگ ایکسپٹ کرتے ہیں، اور ان کو پتہ ہے، اس بات کے پتہ ہونے کے باوجود کہ یہ الیکشن کیوں لڑی جا رہی ہے، اس کے باوجود وہ نکلے ہیں اور ووٹ ڈالی ہے انہوں نے۔ یہ اب حکومت کو اس بات پہ اس کو احساس ہونا چاہیے کہ لوگ جو ہیں وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ آپ جلد الیکشن کروا دیجئے۔ جتنی جلدی الیکشن کروائیں گے اتنی جلدی پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے گی۔ ڈاکٹر صاحب وہ کرٹیسزم یہی کرتے ہیں کہ اگر آپ کو الیکشن چاہیے تو آپ کے پی اور پنجاب سے مستعفی ہو جائیں۔ مقصد یہ ہے کہ آپ الیکشن اناؤنس کر دیں، ہم مستعفی ہو جائیں گے، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ ہاں، الیکشن اناؤنس کر دیں۔ خان صاحب نے کیا کہا ہے؟ خان صاحب نے کہا جی میں بات کرنے کو 2 چیزوں پہ بات کرنے کو، ایک کہ جو سائفر ہے، سائفر امپورٹنٹ یہ ہے کہ اس کو آپ باقاعدہ اس پہ جوڈیشل کمیشن بنا کے اس کو پراپرلی انویسٹیگیٹ کریں۔ اب ہمارا وہ موقف بھی ٹھیک پروو ہو گیا۔ کتنی انہوں نے تقریریں دی، کتنی امریکہ کی خیر خواہی کی باتیں کی، کوئی بندہ رہ گیا تھا پاکستان میں جو امریکہ نے چکر مار کے آیا؟ ساری حکومت امریکہ چلی گئی، اس کے باوجود جو بائیڈن نے کھڑے ہو کے آپ کے منہ پہ ایک تماچا مارا، یہ کہہ کے کہ آپ سب سے خطرناک ملک ہیں اور آپ ایک ارریسپانسبل اسٹیٹ ہے، اور خاص طور پہ وین یو آر نیوکلیئر پاور۔ اور پھر ہمارے ماشاءاللہ پرائم منسٹر صاحب جو تھے، ان میں اتنی بھی جرت نہیں تھی کہ وہ کنڈیم ہی کرتے اس کو جو اس نے بات کہی، بجائے کنڈیم کرنے کے انہوں نے الٹا یہ کہا کہ جی، اور بلکہ وہ کیا کہتے ہیں، رانا صاحب ایز یوزول ماشاءاللہ جتنے پڑھے لکھے اور سمجھدار ہیں، انہوں نے فرمایا جی چول ماری۔ تو گل ہے کہ جی پہلے تسی چولا ماریاں نے نا، تبھی وہ چول مار رہا ہے۔ اب اگر چولیں جو ہیں پہلے آپ مارنی تو بند کریں نا۔ میں نے تو تبھی کل پوچھا تھا کہ کتنی بے عزتی کروانی ہے پاکستان کی، اندازن کتنی بے عزتی کروانی ہے، اور ہماری تو غیرت جاگی ہوئی ہے، ان کی پتہ نہیں خدا جانے کب جاگنی ہے۔ ان کو احساس نہیں ہو رہا کہ آپ کی انٹرنیشنلی کتنی بے عزتی ہوئی ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز جو پوچھنا چاہیں گے وہ یہ کہ 7 حلقوں میں خان صاحب کنٹیسٹ کر رہے ہیں، تو لوگ یہی سوال کر رہے ہیں کہ اگر 6 چھوڑنے پڑیں گے، بعد میں 1 سیٹ رکھنی پڑے گی، بڑی فیوٹائل ایکسرسائز ہے، تو اس میں کیا نیشنل ایکسچیکر کا نقصان نہیں ہو رہا، اور ٹائم ایفرٹس لگ رہی ہیں سب کی، اور فائدہ کوئی نہیں اس کا؟ حل ہے کہ وہ کہتے ہیں ہر طریقے سے اس حکومت پہ ہم نے باور کروانا ہے کہ اس وقت عوام جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے، اور وہ چاہتی ہے کہ اس کو موقف کے مطابق آپ الیکشن کرا دیجئے۔ آپ کی نہ تو اکنامک سٹیبلٹی آئی، 6 مہینے کا آپ ہو گیا آپ کو اس حکومت میں، سوائے لوگوں کی غربت کی سطح بڑھنے کے اور کچھ نہیں ہوا۔ مہنگائی آسمان پہ چلی گئی، پیٹرول کی قیمت بڑھ گئی، آپ کبھی 54 یہاں سے کم کرتے ہیں، کبھی 58 وہاں سے کم کر کے کہتے ہیں کہ اب بجلی کی ہم نے نرخیں اتنے کم کر دیے، اتنے نرخیں کلی کر دیے۔ ایک تماشا قوم کے ساتھ منایا ہوا ہے۔ سو اس وقت عمران خان کا بالکل کہنا صحیح ہے کہ نہ تو اکنامک سٹیبلٹی آئی اور نہ ہی پولیٹیکل سٹیبلٹی آپ آنے دے رہے ہیں، اور یہ نہ ہو کہ کل نیشنل سیکیورٹی داؤ پہ آپ لگا دیں، اور لگتا تو یہی ہے۔ آپ یہ بتائیے کہ جب اتنی غلط بات جو بائیڈن نے کہی تو کیا اس کے اوپر ہمارا کیا ری ایکشن اور ریسپانس ہونا چاہیے تھا؟ یاسمین صاحب بلاول صاحب نے بلایا انوائے کو اور کنڈیم بھی کیا اس کو۔ وہ بلایا، وہ کاش کے
بلاول صاحب جو ہیں, میں تو بلاول صاحب کو آج کل ڈھونڈ رہی تھی, پتہ چلا بڑی مشکلوں سے امریکہ سے واپس آئے ہیں وہ. میں اسی لیے ڈھونڈ رہی تھی. مہنگائی مارچ کر کے ہماری تو جان کھا لی تھی انہوں نے. پھر یہاں سے آپ کو پتا پنجاب میں سے گزر کے گئے جی میں جا کے حکومت الٹاتا ہوں وغیرہ وغیرہ کرتا ہوں. پھر وہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ مہنگائی مارچ بھی بیچ میں رہ گئی. آج تک میں پوچھتی ہوں بھائی اب کس کے خلاف تمہیں مہنگائی مارچ کرنی ہے, ہمیں کچھ تو بتاؤ. مطلب یہ تو تمہارا ہی حکومت ہے, اور مہنگائی دیکھو کہاں آسمان پہ چڑھی ہوئی ہے. جہاں تک تعلق ہے ان کا یہ کہنا کہ جی امریکہ کے ایمبیسڈر کو کچھ کہا, یہ فلاں کو کہا ہے. This is not there. You need to respond from the foreign office. ٹھیک ہے, رسپانس اسٹرانگ ہونا چاہیے تھا. بہت شکریہ. یاسمین صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں. بریکنگ نیوز